السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا طریقہ اور ساتھ ہی ساتھ ڈسکس کریں گے کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں اور پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں کیا ڈفرینس ہے۔ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ING لگا کر بنایا جاتا ہے۔ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے فقرے میں لفظوں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سبجیکٹ یعنی فاعل آتا ہے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب یعنی از ایم آر آتا ہے، اس کے بعد ورب کی پہلی فارم ING کے اضافے کے ساتھ آتی ہے۔ مثلا ہی از گوئنگ، وہ جا رہا ہے۔ اس فقرے میں سبجیکٹ ہی ہے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب از ہے اور اس کے بعد ورب کی پہلی فارم گو کے ساتھ ING کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اس جملے کو فرسٹ پرسن پروناؤن سنگولر کے ساتھ بنانا چاہیں تو جملہ بنے گا آئی ایم گوئنگ۔ آئی کے بعد ایم آئے گا ہیلپنگ ورب کے طور پر اور گوئنگ اسی طرح سے ہوگا۔ اگر ہم اسے فرسٹ پرسن پلورل کے ساتھ کرنا چاہیں تو جملہ بنے گا وی آر گوئنگ۔ تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ کرنا چاہیں تو آئے گا ہی از گوئنگ یا شی از گوئنگ، اور تھرڈ پرسن پلورل کے ساتھ کرنا چاہیں تو جملہ بنے گا دے آر گوئنگ۔ دے پلورل ہے ہی کا یا شی کا اور اس کے ساتھ آر لگے گا ہیلپنگ ورب کے طور پر، اور پھر آخر میں ورب کی پہلی فارم ING کے اضافے کے ساتھ لگے گی۔ اگر کوئی جملہ اٹ سے شروع ہو تو پھر اس کے بعد از آئے گا، جیسے کہ اٹ از ریننگ۔ سوالیہ فقرے۔ سوالیہ فقروں میں لفظوں کی ترتیب کچھ یوں ہوگی۔ از ایم آر یعنی ہیلپنگ ورب فقرے کے شروع میں آ جائیں گے۔ کیا وہ جا رہا ہے؟ از ہی گوئنگ۔ کیا ہم جا رہے ہیں؟ آر وی گوئنگ۔ کیا بارش ہو رہی ہے؟ از اٹ ریننگ۔ منفی فقرے۔ منفی فقروں میں ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ آئے گا۔ وہ نہیں جا رہا ہے، ہی از ناٹ گوئنگ۔ ہم نہیں جا رہے ہیں، وی آر ناٹ گوئنگ۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، اٹ از ناٹ ریننگ۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اور پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا فرق۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس سے مختلف ہے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں جس وقت فقرے کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اگر فقرے کے شروع میں تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن آئے تو اس کے بعد ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس لگاتے ہیں۔ مثلا وہ جاتا ہے، ہی گوز۔ وہ جاتی ہے، شی گوز۔ بارش ہوتی ہے، اٹ رینز۔ جبکہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں جیسا کہ ابھی ہم نے سیکھا ہے، جس وقت ہم ورب کی پہلی فارم لگاتے ہیں تو اس کے بعد ING کا اضافہ ہوتا ہے، اور تبدیلی ہیلپنگ ورب میں ہوتی ہے فاعل کے مطابق۔ جبکہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں کوئی ہیلپنگ ورب نہیں ہوتا اور فاعل کی مناسبت سے جو تبدیلی ہوتی ہے وہ ورب کی فرسٹ فارم میں ہوتی ہے۔ اگر ہیلپنگ ورب آئی، یو یا تھرڈ پرسن پلورل ہو تو پھر ورب کی پہلی فارم بغیر کسی تبدیلی کے استعمال کی جاتی ہے، جیسا کہ تم جاتے ہو، یو گو۔ ہم جاتے ہیں، وی گو۔ وہ جاتے ہیں، دے گو۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اور پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی مثالیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بالعموم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا اردو جملہ تا ہے، تی ہے، تے ہے وغیرہ پر ختم ہوتا ہے، اور پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا اردو جملہ رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں وغیرہ پر ختم ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اردو میں اس طرح سے نہیں لکھے جاتے، لیکن جب ہم ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ یا تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے مطابق ٹرانسلیٹ کیے جاتے ہیں
یا پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے مطابق ٹرانسلیٹ کیے جاتے ہیں۔ پہلے ہم ان جملوں کی مثالیں ڈسکس کریں گے جو کہ تا ہے، تی ہے، تے ہے پر ختم ہوتے ہیں اور جن کا ترجمہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے مطابق کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، کلاک کی سوئیاں بہت آہستہ آہستہ گھومتی ہیں۔ The hands of a clock turn very slowly۔ نمبر 2، زمین اپنے محور کے گرد ہر 24 گھنٹے میں ایک گردش مکمل کرتی ہے۔ The earth turns on its axis once every 24 hours۔ نمبر 3، مجھے دیکھو میں کیا کرتا ہوں اور کیسے کرتا ہوں۔ Watch me what I do and how I do۔ نیکسٹ، مجھے غور سے دیکھو۔ واچ می کیئرفلی۔ نیکسٹ، خیریت تو ہے، آپ بیمار لگتے ہیں۔ از اینی تھنگ رانگ؟ یو لک ill۔ نیکسٹ، آپ نئے لباس میں بہت خوبرو لگتے ہیں۔ یو لک اسمارٹ ان یور نیو سوٹ۔ مزید مثالیں، اسے یہ غلط فہمی ہے کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ He imagines wrongly that I hate him۔ نیکسٹ، اس نے مجھ سے ادھار نہیں لیا ہے، میں نے اس سے ادھار لیا ہے۔ He does not owe me money، I owe him۔ نیکسٹ، آدھی رات ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ رہتا ہے۔ It still wants half an hour till midnight۔ نیکسٹ، سارا معاملہ بدلہ لینے کا ہے۔ The whole issue turns on the question of retaliation۔ آپ کو دو باتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، یا تو آپ کو اپنے کام کو بہتر بنانا ہوگا یا ملازمت چھوڑنی ہوگی۔ It comes down to two choices، you either improve your work or you leave۔ نیکسٹ، ان بچوں کو کسی چیز کی کمی نہیں۔ These children want for nothing۔ نیکسٹ، موضوع سے مت ہٹو، صرف کام کی بات کرو۔ Do not wander from the subject، stick to the point۔ نیکسٹ، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایسا خود غرضی کی وجہ سے کیا ہے تو آپ غلطی پر ہیں۔ You wrong me if you think I only did it for selfish reasons۔ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی مثالیں، مہاجرین خوراک اور ادویات کی کمی کی وجہ سے تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ The refugees are suffering for want of food and medical supplies۔ نیکسٹ، کیا میرا یہ سوچنا غلط ہے کہ موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے؟ Am I wrong in thinking that it is getting colder؟ نیکسٹ، آپ یہ کام غلط طریقے سے کر رہے ہیں۔ You are doing it the wrong way۔ نیکسٹ، تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ Why are you crying؟ Is something wrong؟ نیکسٹ، موسم بہتر سے بہتر ہو رہا ہے۔ The weather is getting better and better۔ آپ آج شام کیا کر رہے ہیں؟ What are you doing this evening؟ وہ نیو یارک والے جہاز سے جا رہی ہے۔ She is leaving on the New York flight۔ کیتلی میں پانی ابل رہا ہے، کیا میں چائے بناؤں؟ The kettle is boiling، shall I make tea؟ نیکسٹ، میں فی الحال زیادہ محنت نہیں کر رہا ہوں۔ I am not working very hard at the moment۔ نیکسٹ، میں آج کل اپنے چچا کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ I am living with my uncle at present۔ نیکسٹ، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ How are you feeling؟ نیکسٹ، میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے۔ My leg is aching۔ نیکسٹ، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ What are you thinking about؟ نیکسٹ، کوئی مسٹر گلزار آپ سے ملنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ A Mr. گلزار is waiting to see you۔ مذکورہ فقرے میں مسٹر گلزار کے ساتھ اے اس لیے لگا ہے کہ مسٹر گلزار اجنبی شخص ہے۔ مزید مثالیں، میری بہن آج کل گھر پر ہوتی ہے۔ My sister is living at home at the moment۔ نیکسٹ، آج کل میری اکثر منور صاحب سے ملاقات ہوتی ہے۔ I am seeing a lot of منور these days۔ نیکسٹ، شاید ہم اگلا ہفتہ گھر پر گزاریں گے۔
We are probably spending next weekend at home. Next, काम के दौरान मैं मुदाखलत पसंद नहीं करता. I do not like to be disturbed if I am working. Next, उसकी आदत है पैसे उधार लेना और भुला देना कि उन्हें वापस भी करना है. She is always borrowing money and forgetting to pay you back. ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का ख़ास इस्तेमाल है और इसमें कुछ ऐसे अल्फाज always, constantly या continually वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं और मकसद ये होता है कि कोई नापसंदीदा या गैर मुतवक्को बात को ज़ाहिर किया जाता है. नेक्स्ट, स्कूल छोड़ने के बाद आप क्या करेंगे? What are you going to do when you leave school? नेक्स्ट, मैं आपके अगले दौरे का मुंतज़िर हूँ. I am looking forward to your next visit. नेक्स्ट, हमें किसी ऐसे शख्स की तलाश है जिसे जर्मन ज़ुबान का काफ़ी इल्म हो. We are looking for someone with a good knowledge of German. नेक्स्ट, इस बार छुट्टियां गुजारने के लिए स्वात जाना कैसा रहेगा? How about going to Swat for our holidays? मज़कूरा फ़िक्रा how about से शुरू हुआ है क्योंकि इसमें तजवीज़ या मशवरा मांगा गया है. नेक्स्ट, वो दुनिया को तब्दील करना चाहता है मगर उसके ख़यालात गैर वाज़ेह हैं. He has some abstract knowledge of wanting to change the world. Dear students, उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इस शेर के साथ हम एक दूसरे से जुदा होते हैं. हमने महफिल सजाई है लेकिन आप आएँ तो बात बनती है.